اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھیں عزاداران امام 20 منٹ ہے میرے پاس 8:30 بجے مجھے ختم کرنا ہے، مجھے فوراً ڈپٹی عظیم پڑھنا ہے۔ بہرحال مجلس 1 لاکھ آدمی میں بھی ہوتی، مجلس 1 آدمی میں بھی ہوتی۔ ہماری نگاہوں کے سامنے لوگ اگر تھوڑے ہیں تو ڈزنٹ میٹر، پتہ نہیں کتنے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور قبولیت مجلس صرف بیوی قبول کرے۔ بہرحال میں نے مجلس کا آغاز ایسے کلمات سے کیے کہ مجھے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیں کہ کب کہا حسین نے۔ بس 15-20 منٹ مجھے پڑھنا ہے، 20 منٹ۔ یہ وہ جملے ہیں دوستوں کہ ہمارے لیے ایک بیداری ہے، ہمارے لیے ایک اویئرنیس ہے۔ یہ جملے امام نے مدینے میں مدد نہیں مانگی۔ مولا حسین کا یہ جملہ عاشورے کے دن کا، امام مدد مانگ رہا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ مدینے میں نہیں مانگی، مکے میں نہیں مانگی، کربلا پہنچے نہیں مانگی۔ اگر اس وقت مانگتے تو بات سمجھ میں بھی آتی کہ مولا کو فوج جمع کرنا تھا، لوگوں کو جمع کرنا تھا۔ کہیں نہیں جمع کر رہے، کہیں نہیں بول رہے مولا کوئی ہے میری مدد، لوگ جوائن کر رہے تھے۔ کربلا پہنچ گئے، وہاں پہ بھی امام نے نہیں کہا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ ایون عاشورے کا دن آیا، پلیز غور سے سنیں، عاشورے کا دن آیا، عاشورے کی صبح میں بھی اگر حسین کہتے نا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا تو بات سمجھ میں آتی کہ حسین ہیلپ چاہ رہے تھے، اس وقت ہیلپ چاہ رہے تھے، اس دن کے لیے مدد چاہ رہے تھے، لیکن نہیں کہا۔ کب کہا؟ پورا گھر لٹنے کے بعد۔ اور امام کا کوئی جملہ عبث نہیں ہوتا، ہماری طرح نہیں کہ کوئی بھی جملہ امام بول دے، نہیں، امام کا ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ جو زبان سے نکلتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک پیغام ہے۔ امام کیا کہہ رہے؟ کب کہا؟ بالکل آخری مومنٹ پہ، جبکہ حسین کو معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود مولا کہہ رہے کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ امام کے ان جملوں پر زمین اور آسمان میں ہلچل مچی تھی۔ کیوں؟ پہلی مرتبہ حجت خدا مدد مانگ رہا تھا۔ اگر نبی آدم سے آپ دیکھیں نیچے تک، کبھی بھی کسی نبی نے بھی ایسا نہیں کہا، اب پھر کسی امام نے نہیں کہا، وہ امام کے امام حسین کے بعد بھی کسی نے نہیں کہا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ خیبر میں اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ امام علی کو پکارا تھا، یہ تو جنرل اناؤنسمنٹ ہے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جب حسین نے یہ کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، تو یہ امام کے جملے یزید کا لشکر نہیں سن رہا تھا۔ کیوں نہیں سن رہا تھا یزید کا لشکر؟ کہ لشکر یہ نہ سمجھے کہ حسین کمزور ہو گئے۔ یہی تو کمال ہے کہ جس کو سنوانا چاہتے تھے اس کو سنوایا، جس کو نہیں سنوانا چاہتے تھے نہیں سنوایا۔ یہ امام کی طاقت ہے، یہ حجت خدا کی طاقت ہے۔ امام نے یہ جب کہا تو زمین اور آسمان میں ہلچل مچی، ملائکہ نے آ کے کہا، انبیاء اور اولیاء نے آ کے کہا، اجنہ کا گروپ آ گیا کہ کوئی ہے میری، میں ہیلپ کروں، فرزند رسول حکم کرے حکم کرے حکم کرے۔ امام نے ڈینائی کیا، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ جب نہیں چاہیے تھے تو کیوں مانگا؟ جب نہیں چاہیے تھا تو وہ امام کا جملہ عاشورے کے لیے نہیں ہے، آج تک، آج سے ظہور امام تک، لکھنؤ کا شیعہ یا افریقہ کا شیعہ یا دنیا کے کسی شہر کا شیعہ، آج تم مدد کرنا چاہتے تو آج بھی حسین کے ڈورز اوپن ہیں۔ اب ہر عاشورے میں یہ جملہ ریپیٹ ہو رہا مولا حسین کا، ہر 10 محرم کو یہ آپ کے کانوں میں یہ آواز آنی چاہیے۔ 10 محرم سے لے کے پورا نیکسٹ 10 محرم تک آپ کے بیک آف یور میں ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پلیز غور سے سن، بس 15 منٹ، بیک آف یور مائنڈ، آپ کے دماغ میں یہ چلتے رہنا کہ حسین نے ہم سے مدد مانگی۔ اب یہ عاشورہ گزرا،
آپ کے ذہن میں آئی یہ بات کہ مولا نے مجھ سے مدد مانگی؟ ہم نے یہ سوچا؟ یہ بات نہیں سوچا۔ عاشورہ گزر گیا، ایام اعزا گزر گئے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آ رہی کہ مولا نے مجھ سے بھی مدد مانگی ہے۔ دیکھیے کربلا والے عاشورے کے لیے جو شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے، اب ہر آدمی کو چاہیے کہ کربلا کے ساتھ ہو جائے۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وہ مدد کے لیے پریپیئر کریں۔ کیسے پریپیئر کریں گے؟ کیسے پریپیئر کریں گے؟ اب پورا سال ہم کو مولا حسین کی ہیلپ کرنے کے لیے سوچو، تو اب یہ سوچو کہ لشکر حسین یہی جملے کو مولا چھٹے امام نے زیارت میں بھی رکھے۔ کون سی زیارت میں؟ شہداء کربلا کی زیارت میں ہماری ایک خواہش کو رکھا، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم رکھا، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا۔ یہ بھی ہم دہراتے ہیں۔ یہ دونوں کو ملایا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک خواہش ہے، ایک امام کی مدد ہے۔ خواہش ہماری ہے، مدد امام کی ہے۔ امام مدد مانگ رہا کہ کوئی ہے میری مدد کرے، تو اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ کچھ مت کرو، خالی دماغ میں یہ سوچو کہ مجھے حسین کی مدد کرنا ہے۔ جب حسین کی مدد کرنا ہے، حسین کے لشکر میں شامل ہونا ہے، تو چیک کرنا کہ لشکر میں کون شامل ہو سکتا، کون نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ لشکر میں شامل ہونے کے لیے کنڈیشن ہے، اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا کوئی۔ اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میں تو فیالت نہیں بول رہا، میں تو لبیک یا حسین بول رہا، یہ بہت اچھا سلوگن ہے آج کے زمانے کا، بہت اچھا سلوگن ہے لبیک یا حسین، بولنا بھی چاہیے۔ یہی لبیک کربلا والے بھی بول رہے تھے، ہم اکیلے نہیں بول رہے، شہداء کربلا بھی لبیک یا حسین بول رہے تھے۔ تب ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ کیا میں، آپ بس میری طرف متوجہ رہیں، یہ سوچنا ہے کہ کیا میں حسین کی آرمی کو جوائن کر سکتا؟ میں یوتھ کو بول رہا، یہ فکر کرو اب، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں مولا حسین کی آرمی کو جوائن کروں؟ اگر میں نہیں ہوں تو then you have to decide yourself, then you have to check yourself. پلیز جملے غور سے سنو، then you have to check yourself کہ why not me؟ اگر وہاب قلبی جا سکتا، حر جا سکتا، تو why not me؟ میں کیوں نہیں؟ وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، لیکن ان کے پاس وہ خلوص تھا، وہ اطاعت کے ساتھ اگر جاؤ گے تو حسین کے پاس جاؤ گے۔ تو پہلی چیز جو اپنے آپ میں آپ پیدا کرو وہ اوبیڈینسی پیدا کرو، اطاعت پیدا کرو۔ اطاعت آئے گی تو امام کی نصرت بھی کر سکو گے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، واجبات پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ، کنڈیشن یہ، امام کی آرمی کو واجبات کو ترک کر کے آپ جوائن نہیں کر سکتے حسین کو، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ میں تو ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ واجبات کو ترک کر کے عزاداری بھی نہیں ہوتی۔ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، واجبات کو مس کر کے عزاداری بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کر سکتے چلتا یار، چلتا ولتا کچھ نہیں، وہی چلتا جو حسین چاہتا۔ یہ بڑا کامن ورڈ ہے بامبے کا، ارے چلتا مولانا، ارے کیا چلتا بابا؟ چلتا وہی جو حسین ابن علی چلاتا۔ اسلام میں اپنی مرضی نہیں چلتی، چلتی اسی کی مرضی کے جس کا دین ہے۔ محمد مصطفیٰ کا دین ہے جو رسول کا عمل۔ تو وہی چلتا۔ تو یہ فکر کو نکالو کہ یار چلتا ہے، نو۔ سب سے پہلے چیز واجبات پہ عمل کرو۔ دو تین چیزیں واجبات کے بتا دو، مجلس ختم کرو۔ واجبات میں کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے پہلی واجب چیز کیا ہے؟ اب بولیں گے یار نماز کو چھیڑ دیا۔ نماز کو نہیں چھیڑا میں، نماز حسین ہے، حسین نماز ہے، یہ یاد رکھا۔ نماز اسی لیے فجر کی پڑھو گے، علی اکبر نے اذان دی تھی۔ ظہر کی اس لیے پڑھو کہ تیروں کی بارش میں حسین نے نماز پڑھی تھی۔ مغربان اس لیے پڑھو کہ زینب نے لاشوں کے درمیان سجدہ کیا تھا۔ اور کیا سجدہ کیا ہے؟ چوتھے امام جب واپس آئے تھے کربلا سے مدینہ، غور سے سننا، مدینہ واپس آئے، آپ اپنے ناخے سے اترے، چاروں طرف سے لوگوں نے آ کے، آپ میری طرف دیکھیں، چاروں طرف سے لوگوں نے آ کے چوتھے امام کو پرسہ دیا مولا حسین کو۔ سیدانیہ حرم میں چلی گئی اور جتنے مدینے والے تھے چھوٹے بڑے سب آ کے چوتھے امام کو پرسہ دے رہے تھے۔ پرسہ دیتے تھے، ایک شخص آیا، آ کے ہماریوں کو ایسا دیکھتا ہے، چوتھے امام کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کے بابا کا پرسہ دینے آیا۔
اس وقت کہتا ہے مولا میں آپ سے ایک سوال کروں؟ تو امام نے پوچھا کیا تیرا سوال؟ تو کہا مولا جب میں اس وقت تھا مدینے میں، جب 28 رجب کو آپ کے بابا گئے تھے، تو اس وقت یہ اماریوں کے پردے گرین تھے، اب بلیک ہو گئے۔ جب آپ کے بابا زندہ تھے، چچا تھے، پوری فیملی تھی، اب سب ختم ہو گئے۔ آپ کی فیملی میں اب کوئی باقی نہیں ایکسپٹ یو، مردوں میں کوئی نہیں سوائے آپ کے۔ مولا میں اس سے بھی اتنا پوچھنا چاہتا آپ سے، سب کے سامنے پوچھ رہا، اترتے ہی ناخے سے اترتے ہی پوچھ رہا۔ پہلا سوال چھوٹے امام سے مدینے میں ہوا، کہ یہ بتائیے کہ حسین جیتے یہ جنگ یا حسین ہار گئے؟ جو 28 رجب کو اتنی شان سے گئے تھے اور پورا گھر رسول کا لٹ گئے، آپ صرف یہ بتائیں، میں یہ پوچھنا چاہتا کہ حسین جیت گئے، کربلا جیت حسین کی کامیابی ہو گئی، وکٹری ہوئی، یا حسین کو ڈیفیٹ ہوئی؟ دوستو یہ عجیب سوال امام سے کیا گیا۔ جب امام سے کیا گیا تو امام نے سر کو اٹھا کے کہا سامنے مسجد جا، 2 رکعت نماز پڑھ کے آ۔ جا کے نماز پڑھ کے آیا، آ کے کہنے لگا مولا، اب پورا مجمع امام کو دیکھ رہا، دیکھ کے کہتا ہے کہ مولا یہ بتاؤ جیتے یا ہارے؟ امام نے کہا مجھے بولنے کی اب ضرورت نہیں ہے، تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا۔ اس نے پوچھا میرا سوال ہے کہ حسین جیتے یا ہارے؟ کہا تو نے عمل کون سا کیا؟ کہا میں نے سجدہ کیا۔ تو کہا اب یاد رکھ، کب تک کا یہ امام کا جملہ، میرا جملہ نہیں، اب یاد رکھ قیامت تک، جب تک یہ نہیں کہا کہ یہ سجدہ کرے گا تو جیت ہے، یا یہ سجدہ کرے گا تو جیت، یہ نہیں کہا شیعہ سجدہ کرے گا تو امام کی کامیابی ہے، دوسرے لوگ سجدہ کریں گے تو نہیں، کہا جب تک سجدے ہوتے رہیں گے میرے بابا کی جیت کا اعلان۔ کوئی سجدہ کرے، کوئی سجدہ کرے۔ تو بس پورا خلاصہ یہی ہے میرا کہ امام نے مدد مانگی ہے، بیک آف یور مائنڈ تمہارا چلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ محرم ختم ہو رہا 8 ربیع الاول کو، اب پلٹ کے وہاں نہیں جانا 29 ذی الحجہ کو جہاں سے شروع ہوا تھا محرم۔ اگر تم پلٹ کے واپس پھر 8 ربیع الاول کے بعد 29 ذی الحجہ کو واپس جا رہے تو سمجھو تم نے کچھ کیا ہی نہیں کربلا کے لیے۔ پیچھے جانا نہیں ہے، اب یہ چیک کرنا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے فیوچر میں۔ ہر سال محرم آ رہا، ہر سال جا رہا، اگر میں واپس جا رہا تو 2 مہینے 8 دن جو تم نے عزاداری کی اس سے سیکھا کیا؟ مقصد کیا ہوا عزاداری کا؟ یہ پریکٹس ہے، میں بار بار بول رہا یہ جملہ، پریکٹس ہے۔ عزاداری پریکٹس کا نام نہیں ہے، عزاداری چینج کا نام ہے، بدلاؤ کا نام عزاداری ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں، ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں، ہمارے رہن سہن میں، ہماری بات چیت میں، ہمارے بیہیویئر میں چینج نہیں آتا کربلا کے بعد، تو فائدہ کیا ہوا کربلا سے؟ دوستو جب سلمان آیا تھا نا پہلی مرتبہ، وہ سلمان تھا، چند سالوں میں منیت کی منزل پہ پہنچا، 1 درجے کے ایمان پہ بھی نہیں تھا۔ تو ہم کو تو بھی ویسی کرنا، یہ تو شکر ادا کرو عزاداری گرانٹیڈ مل گئی، باپ دادا شیعہ تھے اس لیے عزاداری مل گئی ہم کو۔ ہم نے کیا عزاداری حسین کے لیے کیا کیا ہم نے مولا؟ تو میں یوتھ کو یہی بول رہا، فکر کرو، ہمیشہ تمہارے دماغ میں ایک چلتے رہنا کہ امام نے میری مجھ سے مدد مانگی ہے، ہیلپ مانگی ہے، and I have to help امام، I have to help امام۔ آج کے دور کے امام کی ہیلپ کرو، وہی ہیلپ ہے جو جیسے تم نے حسین کے لیے۔ کچھ مت کرو، بس مجلس ختم کر رہا ہوں، واجبات پہ عمل کرو، اس فریم کے اندر آؤ، کراس مت کرو اپنے لیمٹس کو، اسلام کے قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، بلکہ جو اسلام بولتا وہ لو، اپنی مرضی کا اسلام مت لو، جو اسلام محمد مصطفیٰ کا ہے وہ اسلام لو۔ آج پرابلم دنیا میں یہی ہے کہ اپنی مرضی کا اسلام چاہیے، مجھے وہ اسلام چاہیے جو مجھے سوٹ کرتا۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا، جو مجھے سوٹ کرتا، یہ مجھے سوٹ کرتا میں کروں گا، یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا میں نہیں کروں گا۔ اسلام وہ نہیں جو تم کو سوٹ کر، اسلام وہ جو اسلام کو حسین نے بچایا، وہ اسلام ہے۔ کیا بول رہا میں؟ ہم اپنے مرضی کا اسلام لے کے ہم ہر چیز اپنی مرضی کی کریں گے؟ دیکھیں جب تک آپ اسلام سے باہر ہے نا، آپ سوال کر سکتے ہیں، ایک دفعہ اسلام میں آ جائیں تو انکنڈیشنل سرنڈر ہے، نئی جملہ سمجھے،
کیوں؟ آپ آنکھیں یہ نہیں پوچھ سکتے کہ میں 2 کی جگہ 3 کیوں پڑھوں؟ 3 رکعت، اب وہاں پہ 4 رکعت ظہر ہے۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ پرانے زمانے میں قصر ہوتی تھی، بہت لمبی ٹریولنگ ہوتی تھی۔ آج تو 50 میل کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے، تو آج کیوں قصر کریں؟ کیا رسول کو نہیں معلوم تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے اس وقت گاڑیاں چلیں گی تیز؟ تو اپنی مرضی نہیں چلانا، جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ، وہ کربلا ہے۔ بس میں کیا کروں، میری مجبوری، گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہی، 8:30 ہو رہے اور مجھے وہاں پہنچنا ہے ڈپٹی عزیز۔ بہرحال مولا آباد رکھے۔ سب سے بڑی اچھا لگا مجھے کہ عزاخانہ بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، بڑا بارونق عزاخانہ، اللہ اس کو قائم رکھے تا ظہور امام انشاءاللہ۔ اور میں نے جب بتایا کہ پوری بستی مولا کے چاہنے والوں کی، مولا اس بستی پہ بھی اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ لیکن اس بستی میں رہنا نا، تو اطراف کی جتنی بستیاں ہیں نا آپ کے، اس کے ریلیٹڈ بالکل کلوز سرکٹ میں جتنے اور محلے اور دوسرے لوگ ہیں نا، تو یہ ایریے والے، آخری میسیج دے رہا، یہ بستی والے اگزامپل رہنا ان کے لیے۔ یہ آپ کا جتنا ایریا ہے امام کے چاہنے والے، آپ لوگ اگزامپل بننا دوسرے ایریاز کے لیے جو کلوز ایریاز ہیں۔ اگر وہ دوسرے ایریاز میں کوئی آگے پوچھے سب سے زیادہ ایماندار اور آنیسٹ کون ہے تو آپ کو بتائے۔ یہ مت بولو کہ شیعہ لوگ رہتے حسینی رہتے، یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بولو کہ آنیسٹ سب سے زیادہ کون ہے تو آپ کو بتائے، ایماندار کون ہے تو آپ کو بتائے، صاحب علم کون ہے تو آپ کو بتائے۔ پوچھے کہ سب سے زیادہ صاحب اخلاق کون ہے تو آپ کو بتائے۔ تو جب پتا چلے گا کہ علی والے یہ ہوتے، یہ پروپوگیشن ہے، یہ حسین کی مدد ہے۔ خالی بولنے سے مدد، کالے کپڑے پہننے سے مدد نہیں ہو رہی۔ کالا کپڑا ضرور پہنو، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، غلط مت سمجھو میرے جملوں کو، کالا پہنو، یہ مورننگ ڈریس ہے، بٹ خالی یہ پہن کے مت بتاؤ کہ تم حسینی ہو، اپنے اخلاق سے بتاؤ کہ تم حسینی ہو۔ اگر ایک بھی چینج ہو جائے تو میرا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ فکر کو بدلو، یہ فکر کو، خالی اگر تمہارے ذہن میں یہ فکر آ جائے کہ مجھے میرے مولا حسین کو میں ریپرزینٹ کر رہا، ہر شیعہ ریپرزینٹ کر رہا، لڑکی بھی کر رہا، لڑکا بھی کر رہا، عورت بھی کر رہی، مرد بھی کر رہا، سب، چھوٹا بچہ ہو بڑا بزرگ، امام حسین کے سامنے تم ہو، تم کو دیکھ کر لوگ حسین تک جائیں گے، تو تم ایسے بنو کہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ایسا تو حسین کیسا ہو۔ یہ فکر کچھ، یہ فکر کو بدلنا، یہ فکر بدلو، یہ محرم ہے، یہ گفٹ محرم ہے مولا حسین، اس لیے کہ حسین اس غریب کا نام ہے دوستو کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا۔ ایسا نہیں اجڑا، میں نے تو بہت آسانی سے جملہ بولا، کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ بی بی کا گھر اجڑا کیسا، ایک ایک کر کے سب شہید ہو۔ مولا حسین کو کہ غربت کا یہ عالم تھا کہ صبح سے، غور سے سننا، صبح سے مولا حسین جب میدان میں جاتے تو اکیلے کبھی نہیں جاتے، جانے نہیں دیتے، ایک سائڈ میں مولا عباس رہتے، ایک سائڈ پہ شہزادہ علی اکبر رہتا۔ ہمیشہ امام حسین جب بھی میدان میں جاتے کسی کے لاشے کو اٹھانے تو یہ لوگ ساتھ لے کے جاتے، ہمیشہ ساتھ۔ انصار کے وقت بھی یہی ہوا، اور چاہنے والوں کی جب میتیں آئیں اس وقت بھی یہی ہوا۔ جب قاسم کا لاشا پامال ہو، مولا حسین، میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا نہیں کہ حسن کے یتیم کا لاشا پامال ہو گئے۔ پامالی بھی ایسی تھی دوستو، کربلا کا دولہا ہاتھوں کو زمین پہ ٹیک کے چچا کا انتظار کر رہا تھا، اور جب ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے تو بار بار پکارتے تھے چچا میری مدد کو آؤ، چچا میری مدد کو آؤ۔ اور جب حسین پہنچے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا میرے لال تیرا چچا شرمندہ ہے بیٹا کہ تم نے مدد مانگی، میں مدد کو نہیں پہنچ سکا، لاش کے ٹکڑے ہو۔ قاسم کا لاشا اٹھایا نہیں گیا، ابا کو بچھا کے لاش کے ٹکڑے رکھے گئے۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوگی۔ تو جب بھی مولا حسین میدان میں جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتے، کبھی علی اکبر اور مولا عباس ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور جب اون محمد کی میتیں اٹھائیں اس وقت بھی ساتھ تھے، اور جب عباس کی آواز پہ حسین پہنچے علی اکبر اپنے ضعیف باپ کو لے کے چلے گئے۔ میں آپ اس کے بعد سمجھے کہ ایک وقت حسین پہ ایسا آیا جب اصل ضرورت تھی کہ کوئی سہارا دے، اس وقت کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ جب جوان بیٹے نے پکارا کہ بابا میری مدد کو آؤ، بابا
حسین کا یہ عالم کبھی اٹھتے تھے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، نظر نہیں آتا، بار بار یہ کہتے کہ علی اکبر بابا کدھر آئے بیٹے. اور جب شہزادے کے لاشے پہ پہنچے، دوستو شہزادہ اتنا حسین تھا کہ علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا تھا امام نے، اور سینے سے ورشی کو نکالا. نکالنے کے بعد مولا حسین وہیں بیٹھے ہوئے. یہ ہماری روایت ہے، اماموں سے ہمارے پاس آئی کہ زعفر جن کا ایک جن کربلا سے پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا. اس نے جا کے زعفر جن سے کہا کہ تم یہاں کیا بیٹھے ہوئے؟ فاطمہ کا لال نرغے میں. وہ اپنے لشکر کو لے کے کربلا پہنچا اور دور سے اس نے سلام کیا حسین کو. امام نے جواب سلام دے کے کہا قریب آ جا. اس نے کہا مولا راستہ نہیں ملتا، ملائکہ ہیں، اولیاء، ارواح. تو امام نے کہا حکم دیا کہ جعفر کو راستہ دیا جائے. وہ قریب آیا، قریب آ کے اس نے قریب سے حسین کو سلام کیا. سلام کر کے علی اکبر کو غور سے دیکھنے لگا. دیکھ کے ایک جملہ کہتا ہے کہ مولا یہ کتنا حسین ہے، مولا یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کون ہے؟ تو اس وقت امام نے کہا جعفر میرا 18 برس کا لال ہے. عزیزو تھوڑی سی جان باقی تھی. علی اکبر کو لے کے حسین خیمے کی طرف جا رہے تھے صرف اس لیے کہ ماں ملاقات کر لے، لیکن خیمے سے پہلے چہرے علی اکبر کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزو بیٹے کی میت نہیں اٹھی، غریب اتنا ہو گیا حسین کہ ابا کو بچھایا، لاشے کو رکھا، کہا بچوں آؤ لے کر جاؤ. جب لاشا خیمے میں پہنچا زینب سفید ردا اوڑھ کر آئی، اپنے آپ کو لاشے پہ گرا دیا. کہا علی اکبر ارے اونو محمد سے زیادہ چاہا بیٹا، شادی کے ارمان تھے اور تمہارا لاشا آ گیا. الہی